إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها رواه المسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت کی اور نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، اس روایت کے تھوڑے بہت حصے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی بے راہ روی، اسباب اور علاج۔ حاضرین جمعہ کا یہ مختصر سا وقت ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح، اپنے ایمان کا جائزہ، اپنے عمل کی کیفیت، ان تمام چیزوں کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ خطبہ جمعہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور خطیب، چاہے آج کا یہ عنوان ہو یا کسی اور عنوان پر، مجھے اور آپ کو اس نیت کے ساتھ سننا چاہیے کہ سنائی جانے والی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور سنائی جانے والی باتوں پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں، اور یہاں سے جب نکلیں تو ایمان اور عمل کا ایک حصہ لے کر نکلے، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک ولولہ ہو کہ اب جائیں تو ہم یہاں سے اپنی زندگی کو پلٹ دیں۔ بہرکیف جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ ایک خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے اس موضوع کا نچوڑ پیش کر سکتا ہوں، لیکن موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور یہ وہ موضوع ہے جس سے ہم اور آپ ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ آج جس دنیا میں ہم اور آپ جیتے ہیں یہ ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہر لمحہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے واقفیت رکھنے کے آلے اور ذرائع موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور،
پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ ہونے والے واقعات کی خبر ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو کہ دینی معاملات، چاہے وہ ہماری اپنی انفرادی زندگی کا معاملہ ہو کہ اجتماعی زندگی کا معاملہ، ہماری امت کی بیٹیوں کا معاملہ ہو یا امت کے بیٹوں کا معاملہ ہو، ہم میں سے شاید کہ کوئی ایسا نہ ہو جو ان حالات سے واقف نہ ہو۔ حضرات، ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری امت کی بیٹیاں، ہماری امت کی بہنیں، ہماری اسلامی بیٹیاں، ہماری اسلامی بہنیں روزانہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی بد اخلاقی کے واقعات دیکھ رہے ہیں، ان کی بد چلن کے واقعات پڑھ اور سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حد درجے آگے بڑھ چکے ہیں اور معاملہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں، ایمان ختم ہو جا رہا ہے، کفر کے دائرے میں وہ داخل ہو رہے ہیں، ارتداد کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی حالت کو چھوڑ کر پھر سے کفر کے دائرے میں داخل ہونے کا نام ارتداد ہے، اور ارتداد ہونے والے کو مرتد کہا جاتا ہے، اور اسلامی اگر سلطنت ہو تو مرتد ہونے والی کی سزا جو ہے گردن اڑانا ہے، یعنی اس کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہماری لڑکیوں کی بے پردگی کا شکار ہم رونا روتے تھے، ان کے لباس کا، ان کے چال و چلن کا، ان کی بد اخلاقی کا، لیکن معاملہ اب اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ ہماری لڑکیاں اور ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے، وہ مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہیں، وہ کفر کے دہانے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آج بھی ہم اور آپ ہیں کہ قابل غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، جاگنا نہیں چاہتے ہیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نہیں چاہتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کو بچانے کے جو صحیح راستے ہیں ان راستوں کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آخر اگر ہماری مسلم بیٹی، اگر آخر ہماری یہ مسلم بہن، ہماری یہ امت کی بیٹی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس کا اصل سبب کیا ہے، اس کا اصل ریزن کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے، ہم اور آپ جاننے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہمارا نوجوان طبقہ جذبات میں آ جاتا ہے، کبھی ان کی غیرت جاگ جاتی ہے تو کبھی کسی پار کے پاس، کسی لبے سڑک جو ہے کسی مسلم بہن کو کسی غیر کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھتا ہے، وہاں رکاتا ہے، دو چار بار اسے مارتا ہے، اس کا ویڈیو بناتا ہے اور وائرل کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ ان کے ان جذبات کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان کی اس غیرت کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لیکن کیا معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا؟ کیا ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ کیا ایک ویڈیو بنا کر وائرل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا کسی اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ جس کو جاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اس کو مار پیٹنے سے کیا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ یا پھر ہم جیسے لوگ یہ کہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، ایک پروجیکٹ کے تحت فلاں کی باطل حکومتیں، باطل تحریکات جو ہے ہماری بہن بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں، لہذا ان تنظیمیں کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے کہ سارا کا سارا قصور ان لوگوں پر ڈال کر ہم چھوڑ دیں؟ یہ سب سوالات سوچنے کے ہیں، یہ سب سوالات سوچنے کے ہیں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ غیرت رکھتے ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت شعوری زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی قدر و قیمت، اگر آپ کے پاس امت کی ان بیٹیوں کی بے راہ روی کا ہونے کا کوئی بھی اگر دل کے کسی بھی حصے میں اگر افسردگی کا اظہار پایا جاتا ہے، تو شاید آپ رات کی نیند آرام سے نہیں سوئیں گے، شاید آپ دن میں آرام سے کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ کی دولت رہنے کے باوجود، آپ گھر میں اے سی لگانے کے باوجود بھی ان واقعات اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر، اگر ہماری زندگی کے اندر غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہے تو پھر ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ ہم رونا چاہیں گے لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو پانی کے نہیں خون کے نکلیں، تب بھی جو ہے ہمارے لیے معاملہ بہت کم۔ کیوں؟
ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے. کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر سے اللہ نہ کرے؟ کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے اپنے خاندان سے اللہ نہ کرے؟ جب کوئی بیٹی، جب کوئی بہن چلے جائیں، جب ہماری غیرت جاگے گی، جب ہماری شرم ہمیں آواز دے گی، جب ہمارا ضمیر ہمیں پکارے گا، کیا اس بات کے منتظر ہیں؟ کیا جو بیٹیاں جا رہی ہیں، کیا جو بہنیں جا رہی ہیں، کیا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر گوارا کر رہا ہے؟ کیا ہماری غیرت ہمیں للکار نہیں رہی ہے؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمارے درمیان غیرت کا یہ فقدان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے؟ کل تک ہم اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی لڑکیوں کے بارے میں، اپنے بہنوں کے بارے میں، ان کے لباس، ان کے مغربی کلچر، ان کے مغربی تہذیب پر آواز کرتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، ان خطبات، ان ممبروں کے ذریعے آپ کو جگاتے تھے. لیکن آج معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ارتداد کا ایک فتنہ تو وہ ہے جو قادیانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ارتداد کا ایک فتنہ تو وہ ہے جو عیسائیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے خلیوں کے اندر، ولیجز کے اندر. لیکن آج ہمارے شہروں کے اندر، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی ہم ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ بیٹھے. کیا ہماری غیرت ہمیں نہیں للکارتی ہے؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں ابھی بھی جاگنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے؟ سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آئے تو کیا تبھی ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات، ابتدائی میں نے کہہ دیا، بڑا بھیانک اور بہت ہی اہم ترین موضوع، وقت کی قلت، لیکن اشارے اور کنایات کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے حالات کا نقشہ تو آپ کے سامنے رکھا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. میری ایک تقریر یا آپ کا یہ کیا کہتے ہیں دل جمعی کے ساتھ سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب کی جڑوں تک پہنچنا ہے، اور اس اسباب کو کاٹنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا. میرے ایک کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو ایک مہم کی شکل دیں، اس کے اندر میں اور آپ ملیں، تبھی جا کر یہ کام ختم ہو سکتا ہے. اصل اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب تو یہی جن چیزوں کو میں بطور اسباب گناؤں گا وہ اسباب ختم ہو جائیں گے تو وہی اس کا علاج بھی ہے. میں آپ کو بیماری بھی بتا رہا ہوں اور اس کا علاج بھی. پہلا سبب تو یہی کہ ہمارے گھروں کے اندر بے دینی، ہمارے گھروں کے اندر سے دین کا ماحول ختم، دین بیزاری ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے. نوجوان لڑکا ہو کہ نوجوان لڑکیاں ہو، ہمارے ماں باپ خود ہمیں ہمارے اولاد کو اس بات کا حکم دیتے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ کے بارے میں سننے کو آتا ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے اور بچہ اگر داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی ننیال سے، کبھی ددیال سے اسے آواز دی جاتی ہے کہ ابھی سے تو بوڑھا بننا شروع ہو گیا ہے، داڑھی صاف کر دے، داڑھی کٹ کر دے. اگر بچہ رکھنا بھی چاہا تو اسے بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بے دینی کا اظہار کروانے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ ہماری لڑکیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. جس دن ہمارے گھر میں ہماری بچی بالغ ہو جاتی، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اسی دن سے اسے باپردہ رکھنا چاہیے، اسی دن سے اسے برقع پہنانا چاہیے، اسی دن سے اسے سکھانا چاہیے کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے. محرم اور غیر محرم کی تمیز اللہ ماشاء اللہ سوائے چند گھرانوں کے سب کا ماحول ختم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، دور کا رشتہ دار ہے، قریب کا رشتہ دار ہے، بہندی کا رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار، کوئی بھی رشتہ دار ہو، بڑے دھڑلے اور دھڑلے سے گھر میں گھس آتا ہے اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ اور ہماری بہنوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. لیکن ہماری غیرت جواب نہیں دیتی کہ بیٹی، بہن، یہ تیرے لیے غیر محرم ہے، تجھے اس سے پردہ کرنا ہے. کہاں ہم یہ سب تعلیمات دیتے ہیں؟ سب سے اہم توحید کی تعلیم سے تو دور کر ہی دیے، ایمان کی عظمت ہماری بیٹیوں کے دلوں میں بٹھایا نہیں، ایمان کی کیفیت ہمارے بیٹوں کے دلوں میں بٹھایا نہیں. ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس قدر تکالیف کے بعد ہم اور آپ تک پہنچا ہے، اس کا کوئی سبق ہم نے ہمارے اولاد کو دیا ہی نہیں. تو پھر یہ پردہ، اخلاق، یہ سب بات کی بات ہے. ہمارے گھروں میں 3 ساڑھے 3 سال کے بعد بچی کے لیے جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے
آپ میں سے شاید کہ ہر کوئی گواہی دے گا، اور الا ماشاء اللہ ہر ایک کے گھر کی یہی فکر ہوتی ہے کہ بچہ بولنے کے قابل ہوا، چلنے کے قابل ہوا، اسکول جانے کے قابل ہوا تو کون سے اسکول میں ڈالا جائے، کس اسکول میں ڈالا جائے، کیا بنایا جائے۔ ماں کہے گی ڈاکٹر، باپ کہے گا انجینئر، دادا کہے گا ڈاکٹر، نانا کہے گا انجینئر۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا ہم نے ہمارے گھروں کا یہ ماحول بنایا کہ چلو ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہوا ہے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا ہے، اس کو توحید کی تعلیم دیں گے، اس کے ایمان کی عظمت بتائیں گے، اسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانیوں کا ذکر سنائیں گے، اسے توحید کی اہمیت بتائیں گے، رب کا تعارف کروائیں گے۔ نام عبد الرحمن رکھ دیا، نام فاطمہ سمیہ رکھ دیا، عمار رکھ دیا، یاسر رکھ دیا۔ کیا یاسر کی قربانیاں، کیا عمار کی قربانیاں، کیا سمیہ کی قربانیاں، کیا خدیجہ کی قربانیاں ہم نے بتایا ہے؟ کہ کم سے کم ہماری اولاد کو جو ہے اس کا خالق کون ہے، خالق کا تعارف ہم نے کروایا ہے؟ سب سے پہلا سبب تو یہی کہ ہم نے ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول نہیں بنا کر رکھا۔ آپ جائیے، میرے اس خطبے کے بعد اپنے گھر جائیے، گھر کا جائزہ لیجئے، گھر کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیجئے، آپ گھر کے در و دیوار پر نظر دوڑائیے، آپ کے گھر کے اندر جو کتاب، آپ کے گھر کے اندر جو کتاب خانے ہیں اس کے اوپر نظر دوڑائیے، آپ کے اپنے بیڈ روم پر نظر دوڑائیے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنی سکون کے لیے دنیا کا کون سا ایسا سامان جو آپ کی طاقت اور آپ کی استطاعت میں ہو اور آپ نے نہ لیا ہو؟ اور اس کے بعد دوسری نگاہ اس ناحیے سے بھی ڈالیے آپ کے گھر میں کہ آپ نے آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کے لیے دین کا کتنا ماحول آپ نے گھر میں بنا رکھا ہے۔ قرآن ہوگا، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے اوپر جمی ہوئی دھول بھی نظر آئے گی آپ کو۔ آپ کو ایک آدھ دینی کتاب تو نظر آ جائے گی گھر میں، لیکن آپ کا خود کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے اس کتاب کو یا پھر اس قرآن کو کب کھولا تھا، کب پڑھا تھا، اور کب بٹھا کر آپ نے اپنی اولاد کے سامنے پڑھوایا تھا یا سنوایا تھا۔ کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر یہاں سے زندگی تبدیل ہوتی ہے تو پھر آگے اور جو اسباب ہیں، ہماری بچی یا ہماری بیٹی کبھی مرتد ہو نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیدائشی سطح پر اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا گھر میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ اس کا عقیدہ کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے، رب سے اس کا تعلق کبھی قطع نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کی قدر و قیمت اس کے دل میں بٹھائی تھی۔ بیٹا میں نے تیرا نام سمیہ رکھا ہے، بیٹے میں نے تیرا نام عمار رکھا ہے، بیٹے میں نے تیرا نام خدیجہ رکھا ہے۔ خدیجہ کی یہ قربانیاں ہیں، سمیہ کی یہ قربانیاں ہیں، عمار کی یہ قربانیاں ہیں، ابو بکر کا یہ مقام ہے، عمر کا یہ مقام ہے، عثمان کی یہ عظمت ہے، علی کا یہ کردار ہے۔ ہم نے بٹھایا ہوتا تو کبھی وہ بے راہ رہی کا شکار نہیں ہوتا۔ پہلا سبب یہی کہ ہم اپنی اولاد کو دین سے جوڑے، ایمان سے جوڑے، اور یہی اس کا علاج، بنیادی علاج یہی ہے کہ ہم جو ہے ہماری بیٹی کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے بہن کو، ہمارے بھائی کو اسکول میں ڈالنے سے، کالج میں ڈالنے سے پہلے اس کے دل میں بٹھائیں کہ بیٹے، بہن، بھائی، تو سب سے پہلا تو جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد تو ڈاکٹر، تو مسلمان ہے اس کے بعد انجینئر ہے، تو مسلمان ہے اس کے بعد تو سافٹ ویئر انجینئر ہے، تو مسلمان ہے اس کے بعد تو سائنسدان ہے، تو مسلمان ہے اس کے بعد کلیکٹر ہے۔ پہلے مسلمان ہونے کا احساس اسے دلائیے، صرف نام سے نہیں، جمعہ کی نماز سے نہیں، عیدین کی نماز سے نہیں ہے، بلکہ اسے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تیرا نام کیوں رکھا گیا ہے۔ ہم نے دین کو اور دینی تعلیمات کو بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ مسجد میں آئے تو دین، بازار میں جائے تو دین نہیں، سیاست میں گئے تو دین نہیں، کاروبار میں گئے تو دین نہیں۔ اگر ہم وہاں دین کی بات کریں تو یہی کہیں گے کہ ملا کو دیکھیے، مولانا کو دیکھیے، شیخ کو دیکھیے کہ اب مسجد سے ہٹ کر بازار میں بھی تقریریں ہونے لگی ہیں کہ یہ آج ہمارا دین کا تصور نہیں ہے۔ جبکہ دین بازار میں، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اسکول میں، کالج میں، گھر کی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، اقتصادی زندگی کے اندر، سیاسی زندگی کے اندر، مسجد کے ممبر و محراب ہر جگہ جو ہے دین کو داخل کرنا ہے، بغیر اس کے دین کا تصور نہیں۔ حضرات، اس کے بعد دوسرا سبب آج کی ہماری تعلیم گاہیں ہیں۔ آج کی ہماری تعلیم گاہیں
जो भाई बाहर ठहरे हैं वो अंदर आ जाएं, और जो भाई अंदर हैं उन्हें दूसरे के आने के लिए जगह बना दें। आज के हमारे स्कूल और कॉलेजेस का माहौल, आज का हमारे स्कूल का निसाबे तालीम, आज का हमारे स्कूल का सिलेबस, जहां हमारी औलाद को बेदीन और बेराह रवी का शिकार बना रहे हैं। आप एक पौधे को ले जाकर, आप एक दरख्त को ले जाकर, आप एक मामूली से क्या कहते हैं बिल्कुल इब्तदाई जहन के बच्चे को ले जाकर किसके हवाले कर रहे हैं, किन स्कूलों के हवाले कर रहे हैं, किन कॉलेजों के हवाले कर रहे हैं, किस सिलेबस के हवाले कर रहे हैं। देखिए आप, क्या ये स्कूल का सिलेबस, क्या स्कूल का ये माहौल, जहां हमारा बच्चा 3 साढ़े 3 साल की उम्र में पहुंचता हो और जब 20 साल की उम्र में डिग्री खत्म कर कर आता हो, तो क्या इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है ईमान के अंदर कभी, ईमान के अंदर इसके ईमान में कभी खलल नहीं होगा, या इसके अखलाक के अंदर कभी खलल नहीं होगा। हमने कैसा माहौल दिया। अभी 2-4 दिन पहले की बात कि इसी शहर के अंदर निसाबे तालीम के अंदर जो तब्दीली की गई है, समाजियात की किताब के अंदर एक पब्लिशर ने इस्लाम को दहशतगर्द साबित करने के लिए जो तस्वीर लगाई है, इस तरह के वाक़यात पेश आने पर हम और आप आवाज उठाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, पढ़ाए जाने से बढ़कर जो माहौल वहां दिया जाता है, उस माहौल में हम कहां से तमीज कर पा सकते हैं और कहां से हमें अपनी औलाद पर यकीन हो सकता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी बेराह रवी का शिकार नहीं हो सकते। मखलूत तालीम यानी मेल मिलाप के साथ जो तालीम दी जाती है, जिस स्कूल के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर लड़का और लड़की के दरमियान किसी किस्म की शर्म और हया की बातें नहीं रहती हैं, जहां ये सिखाया जाता है कि जिन्स का कोई फर्क नहीं है, लड़की का और लड़के के दरमियान कोई फर्क नहीं है, लड़की का भी वही मुकाम है, लड़के का भी वही मुकाम है, जहां बात करने को बेहयाई नहीं समझी जाती, जहां बेपर्दगी को बेशर्मी नहीं समझी जाती है, जहां एक दूसरे से पर्दे का अदब और तरीका नहीं बताया जाता है, जहां लिबास का तरीका नहीं बताया जाता है, वहां पर हम और आप अपनी औलाद को छोड़कर किस उम्मीदों पर हम यकीन कर सकते हैं कि हमारी औलाद बेराह रवी का शिकार नहीं होगी। जो लिबास स्कूलों का लिबास है आज, वो स्कूल का लिबास, हमारी बच्ची 9th में आ जाती है, 10th में आ जाती है, बालिग हो जाती है, फिर वो जो लिबास हम पहना कर भेजते हैं, वो लिबास के बारे में जरा तसव्वुर कीजिए, क्या वो लिबास हम अपने घर के अंदर बच्ची को पहना कर रखते हैं? हजरात, ये भी एक सबब है। इस सबब के ताल्लुक से भी हम इसका हल तलाश करना चाहिए। और अपनी बच्चियों को जो है, आप कहीं ये तसव्वुर ना लें, आप कहीं ये ना समझे कि मैं तालीम के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं। आप कॉलेज में पढ़ाइए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बेटे को पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का फेमस साइंसदान बनाइए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन कबल इसके कि आप सबसे पहले मुसलमान बनाइए उसे। अगर आपका बेटा, अगर आपकी बेटी, अगर हमारा भाई, अगर हमारी बेटी मुसलमान नहीं, तो फिर उसके डॉक्टर होने का, उसके साइंसदान होने का कोई फायदा नहीं। पहले मुसलमान, बाद में सब कुछ बनाए। अगर हमारी आल व औलाद रोड पर खड़े होकर केला भी बेचती है, तो उसे इस बात की तालीम दे कि बेटा तू केला बेचने से पहले तू मुसलमान है। अगर हमारी आल व औलाद रोड की सफाई कर रही है, तब भी उसे इशारा दीजिए कि बेटे तू मुसलमान है, तेरे काम के अंदर किसी किस्म का खियानत, किसी किस्म की रिश्वत, किसी किस्म की बददियानती नहीं होना है। अगर हमारा बेटा मुल्क का चीफ में, मुल्क का जो है वजीर आजम भी है, उसे बताए तू बाद में वजीर आजम है, लेकिन तू पहले मुसलमान है। क्या हम इस बात की तालीम देते हैं? कितने ऐसे मुकामात होते हैं जहां हम अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं, इसलिए कि शायद माहौल खराब ना हो जाए। हम सफर के दौरान में, हम तालीम के दौरान में, हम कंपनियों के दौरान में हम जो है इन तमाम चीजों को छुपाना चाहते हैं। सामने वाला पूछता है आपका नाम क्या है, बताते हुए झिझकते हैं। अगर मुझ जैसा आदमी चला जाए कंपनी वगैरह में और मुझ जैसे आदमी को देखकर वो ऊपर से नीचे देखने लगे, तो थोड़ा सा मुझे तुफ़्फ़त महसूस होती है कि शायद मेरी दाढ़ी ना छोड़ा होता, ये तोप ना पहना होता। ये हकीकत नहीं है हजरात। तीसरा सबब हमारी लड़कियों की बेराह रवी का, उनकी तालीम के बाद जो मसला आता है, उनके जॉब का मसला आता है। इस्लाम में मर्द को भी कमाने का हक, औरत को भी मजबूरी की हालत में कमाने की इजाज़त, लेकिन दोनों का काम, दोनों का दायरा, दोनों की जगहें अलग अलग हैं। लेकिन क्या आज की इस दुनिया के अंदर ये तसव्वुर हम देख पाते हैं?
آج ہمارے دل و دماغ میں یہ بات جو بیٹھی ہوئی ہے کہ سامنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ کٹر مسلمان ہے، شدت پسند مسلمان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے سیکولرزم کا یا جمہوریت کا یا لیبرلزم کا جو ذہن بنایا ہوا ہے، اس کے تعلق سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے سے کہیں کہ اگر میری بیٹی جاب نہیں کرے گی تو وہ کیا سمجھے گا، میری بہن جاب نہیں کرے گی تو وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھے گا کہ چکر میں ہم جو ہے اپنی بہن بیٹیوں کو برباد کر دیں۔ جاب کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہی ہے تو جائیے آپ ہائی ٹیک سٹی کے ان علاقوں میں جہاں سافٹ ویئر کمپنیوں میں ہماری لڑکیاں جاتی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہیں، گھر سے باپردہ جاتی ہیں، گھر سے برقع پہن کر جاتی ہیں، گھر سے آپ ہزار نصیحتیں کر کر بھیجتے ہیں۔ آپ چلے جائیں دوپہر کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، اگر آپ جانے والوں میں باپ ہے، بھائی ہے، اگر کوئی رشتہ آپ سے لگتا ہے تو آپ کی آنکھیں غیرت سے وہیں گڑ جائے گی۔ اگر آپ کے اندر اور بھی برداشت کا مادہ نہ ہو تو وہی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بہن بیٹیاں جاب کے نام پر وہاں جا کر جو رنگ ریلیاں کرتی ہیں، غیروں کے ساتھ، محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، جس سے کس کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم۔ حضرات، جاب کروائیے اگر آپ کو اتنی ہی مجبوری ہے کہ آپ کی بیٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا سکتا ہے، آپ کی بہن کے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں یہ کر سکتا ہے انتظام، تو اس کے حدود بھی دیکھیے، آپ اس کا دائرہ کار بھی دیکھیے۔ آپ جو ہے کالج کا معاملہ ہو کہ جاب کا معاملہ ہو، آپ کس قدر ذمہ داری اس کے اندر نبھا رہے ہیں۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی بغیر کسی محرم کے اتنا طویل سفر کرتی ہے، اور رات کے 10-11 بجے 9 بجے کے بعد وہ کمپنی سے نکلتی ہے اور اتنا طویل راستہ اگر طے کر کر آتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ سب کچھ کروائے گا جس کا آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ بہرکیف اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب جو ہمارے اپنی سماج سے جڑا ہوا ہے وہ ہے شادی میں تاخیر، چاہے لڑکیوں کا معاملہ ہو کہ لڑکوں کا معاملہ۔ ہمارے اس بڑے شہر کے اندر جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے مسائل، اتنے ہی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ لڑکیوں کی عمریں 30 سال 32 سال 35 سال 28 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر رشتہ ویل سیٹل کے نام پر جو ہے لڑکیوں کی خواہشات کو وہ ختم کر رہے ہیں اور ان کا خون کر رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنے گھروں کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھنے کے اسباب بھی ہیں، یہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ بیٹھنے کے اسباب بھی ہیں، کوئی خواہش سے نہیں بیٹھا ہے، کوئی مجبوری سے بھی بیٹھا ہے، کوئی خواہش پر بھی بیٹھا ہے۔ کسی کے ماں باپ مجبوراً اپنی بیٹی کو بٹھائیں تو کسی کے ماں باپ خواہش کی بنیاد پر بٹھائیں۔ کوئی لڑکی، کوئی بہن بیٹی ہماری مجبوری اور بے کسی کے عالم کی شکار ہو کر اگر وہ گھر میں بیٹھی ہے بن بنائی کی، تو کہیں دوسری جانب ہماری بہن بیٹیاں جو ہے خواہشات نفس کی بنیاد پر بیٹھی ہوئی۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو کیا ہماری بہن بیٹیاں بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے خواہشات کی تکمیل کے صحیح راستے اگر ہم ہموار نہیں کریں گے تو کیا غلط راہ پر نہیں جا سکتے ہیں؟ اور کیا اسباب ہیں؟ اور ایک تو بنیادی سبب یہی کہ آج لڑکوں کی شادی میں تاخیر، لڑکیوں کی شادی میں تاخیر، اس کی اصل وجہ یا تو تعلیم یا تو ویل سیٹل کے نام پر یا کمائی کے نام پر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ تلاش کرتے 2 سال 3 سال ہم ختم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کہاں ایسے مثالیں ملتے ہیں کہ ایک گھر کو گئے ہو ہم اور اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کے کردار کو دیکھا ہو اور اسی وقت ہم نے رشتہ طے کر آیا ہو؟ ایسے بہت کم مثالیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے سننے کو ملتی ہیں۔ جہیز اس لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، کھانے کی اس لعنت کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے الفاظ بڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ علاقہ مکمل فنکشن ہالوں کا علاقہ ہے۔ جس مسلمان کی شادی کے اندر وہ سب کچھ ہو جس کا اسلام میں تصور نہیں ہو، جس کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک واسطہ نہ ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو قوم رات 12-1 بجے تک جو ہے روڈ کے اوپر ناچ اور گانا لگاتے ہوئے، ڈی جے لگاتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے شادی کرتی ہو، بڑے سے بڑے فنکشن ہال میں کرتی ہو،
ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتی ہو اور ہزاروں ٹن سووں ٹن کھانا جو ہے اسراف میں پھینکتی ہو، اس قوم کی لڑکیاں بے راہ روی کا شکار نہیں تو اور کیا ہو؟ اگر میں اپنی بچی کی شادی عالی شان فنکشن ہال میں کروں تو آپ کی بھی وہی خواہش، اگر آپ کرتے ہیں تو میری بھی وہی خواہش، اگر آپ اپنی بچی کو سب کچھ دے دلا کر بھیجتے ہیں تو میری بھی وہی خواہش ہوگی۔ اگر میرے پاس نہ ہو تو پھر میری بچی کا عالم کیا ہوگا؟ سماج میں مجھے کیا کہیں گے؟ سوسائٹی میں مجھے کیا کہیں گے؟ آج غریب سے غریب لڑکی کی شادی کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے پر جاتا ہے، کیا حقیقت نہیں؟ کہاں سے لائے گا باپ؟ کہاں سے لائے گی ماں؟ کہاں سے لائے گی بیٹی؟ کتنے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس شہر کے یا دوسرے شہروں کے کہ بچے یتیم ہیں، بیوہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ مانگنے والا جڑ فقیر جو ہے مانگے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگوں کا تعاون ہم مسجدوں کے دروازے پر نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا تعاون ہم سڑک پر نہیں کرتے ہیں کہ وہ بیٹی کی شادی ہے پھر بھی مانگ رہی ہے۔ کیا یہ سب سبب نہیں؟ یہ سب اسباب ہے۔ وقت شاید ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں درخواست یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اللہ نے چاہا اور کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ قرآن کی جس آیت کے ذریعے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اے لڑکے، اے مومن مرد، تو کسی بھی کافرہ سے شادی نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی مشرکہ سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ مشرکہ وہ کافرہ تجھے پسند آ جائیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی جو ہے مومنہ عورت ہے، مومنہ غلام، مومنہ لونڈی ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس مشرکہ خاتون سے جو مال و دولت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والی لونڈی تیرے لیے بہتر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، تو کسی غیر کے ساتھ نہیں جانا۔ آج کے ہمارے جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایک جانب جو ہے ٹولی بنا کر جو ہے ہماری لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن بچانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہمارا لڑکا اس بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے اسے اور اس کے خاندان کو جانا پڑتا ہے۔ کتنی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے کہ قانون جو ہے ایک سا نہیں ہے، چاہے وہ ہماری لڑکی چلے جائے یا ان کی لڑکی چلے جائے، دونوں کو ایک ہی سزا دینی چاہیے، وہ سزا تو ہے نہیں یہاں۔ اور کیا ہم نے ہماری لڑکیوں کو بتایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا؟ اے میری بیٹی، اے میری بہنوں، سنو، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کہ تم کسی بھی کافر سے، کسی بھی مشرک سے تمہارا نکاح ہو نہیں سکتا ہے، تمہارا نکاح ہو نہیں سکتا ہے حَتَّى يُؤْمِنُوا، اگر وہ مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، تب تمہارا نکاح کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ وہ مشرک و کافر تمہیں پسند بھی آ جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم جو ہے، اگر تمہارے پاس وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، قرآن نے کیا کہا، کتنا اچھا تصور دیا کہ ایک مومن غلام، ایک مومن ادنا سا بندہ اس مالدار کافر، اس مالدار مشرک کے مقابلے میں بہتر ہے جو تمہیں پسند آیا ہے۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے؟ اتوار کا نیوز پیپر اٹھا لیجئے، کتنے اس کے اندر پیامات رہتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر نیچے دیکھ لیجئے ویل سیٹل، کون سی دنیا کمانا چاہتے؟ کتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ نکاح ہوا، ولیمے کے لیے جا رہے ہیں، حادثہ ہو گیا، دلہا قدم، کون سی زندگی ہے؟ کون سا آپ برانڈ یوز کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی دولت خبر میں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی اگر بے راہ روی کا شکار ہو گئی تو آپ کا کروڑ پتی ہونا فائدہ نہیں، آپ کا ویل سیٹل ہونا فائدہ نہیں، آپ کا یہ عالی شان بنگلہ کام کا نہیں ہے۔ اخبار اٹھائیے، دیکھیے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے اتوار کے دن ہمیں پڑھ کر۔ دیندار سے دیندار گھرانہ، شاید اس میں لکھ دیا جاتا ہے، دین کا کون سا تصور ان گھروں میں ہے نہیں معلوم ہے، اگر چلے بس ہماری تو شاید ہم کیا کچھ کر دیتے ان کو۔ حضرات، یہ ختم کر دیجئے، دیندار لڑکا، دیندار لڑکی مل جاتی ہے تو شادی کر لیجیے۔ اسلام نے جو تصور دیا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين، ابتدا کے 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ چاروں میں سے 3 ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزیں دیکھو،
ولی مالہا اس کا مال، ولی حسبہا اس کا حسب و نسب، ولی جمالہا اس کی خوبصورتی. لیکن آخر میں جو چیز آپ نے بتائی وہ کیا ہے؟ ولی دینہا، اس کے دین کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو. تو کیا ہوگا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک. یہ تینوں چیزیں ختم، مال ختم، دولت ختم، حسن جمال ختم، خاندان ختم ہو جائے گا، لیکن دین اگر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ہاتھ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ کافر، یہ مشرک تمہارے اولاد کو یا تمہیں جو ہے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ اللہ کہاں بلا رہا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ جو ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. ہماری بہن بیٹیوں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہیے. آخری اپیل کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ اور موضوع تو باقی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھوں گا. بس آخری اپیل سارے ہندوستان کے علماء، سارے ہندوستان کے مساجد کے ذمہ داران سے ہماری اپیل، چاہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتب سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، ان سے اپیل ہے، ان سے درخواست ہے، ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ علمی مبحث، علمی مسئلہ، فقہی مسائل ہم اور آپ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن خدا را امت کی ان بیٹیوں کو بے راہ روی اور ارتداد سے بچانے کے لیے انہیں مسجد کے دروازے کھول دیجیے، مسجد کے دروازے کھول دیجیے. آئیے آپ اپنے مسجدوں کے دروازوں کو کھول دیجیے، تاکہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے موقع پر ہماری بہن یہاں آ سکے، ہماری بیٹی یہاں آ سکے اور آ کر جو ہے دین و ایمان کی باتیں وہ سیکھ سکے. لہٰذا ہم تمام مسالک کے ذمہ داران سے اور مساجد کے ذمہ داران سے کہتے ہیں کہ اب بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے. بڑا چیلنج، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے اخبار میں لکھنے سے، ہماری تقریریں کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ آپ مسجد کے در و دروازے، مسجد کے در و دیوار ان کے لیے کھولنے سے ہوگا. آپ نے تو دنیا کا ہر دروازہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے کھول رکھا ہے سوائے مسجد کے. وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے؟ اس قوم کی بیٹیوں کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے جہاں دنیا کا ہر دروازہ ان کے لیے کھلا ہو اور اللہ کے گھر کا دروازہ ان کے لیے بند؟ کس قدر افسوسناک بات ہے. لہذا اس اپیل کے ساتھ، دردمندانہ گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بہن بیٹیوں کی نگرانی کیجیے، اپنی بچوں کی نگرانی کیجیے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے. آج جو ہے ہماری بہن بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے سب کچھ یہ ذمہ دار ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ہماری بچی کو ضرورت کے نام پر، ہماری بیٹی کو ضرورت کے نام پر جو ہے فون تو دلا دیا ہے، لیکن فون کے اندر آج سب کچھ ہے جس کا تصور زمانے قریب تک ہمارے پاس نہیں تھا، وہ سب کچھ آج اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے ایک بات، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں پال رہے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اچانک حضرت مریم کے کیا کہتے ہیں کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، بے موسم کا فروٹ رکھا ہوا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، سرپرست تھے، ذمہ دار تھے حضرت زکریا، خالو لگتے تھے رشتے میں. انہوں نے فوراً پوچھا، اے بچی تیرے روم میں یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ کون لا کر دیا؟ کیا آج ہم پوچھتے ہیں ہماری بچیوں کو؟ کیا ہم نگرانی کرتے ہیں ان کے بیگوں کا؟ کیا ہم جائزہ لیتے ہیں ان کے فون کا؟ پرسنل کے نام پر ہماری بیٹی کی غیرت کو ہم نے بیچ دیا ہے، ہماری بہن کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا ہے کہ اس کا فون نہیں چھینا چاہیے، اس کا کمرہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی بیگ نہیں دیکھنا چاہیے. پرسنل کے نام پر، آزادی کے نام پر ہم نے سب کچھ کر دیا. مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا نے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پوچھا تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے اس رب نے دیا ہے جو بے موسم نہیں بلکہ موسم میں جو چیز دینے کی طاقت ہے وہی دیا ہے. اس واقعے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہماری اولاد پر کڑی نگاہ ہونا چاہیے. اس قدر ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی، ہماری بہن بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتی ہے. میں جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے،
تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آگے آپ نے فرمایا والرجل مسئول کہ آدمی جو ہے, شوہر جو ہے, وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیوی جو ہے اپنے شوہر کے, بچوں کے اور اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ سوال کی جائے گی. لہٰذا ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, مسئولیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آئیے رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ ہماری آل و اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری آل و اولاد کے دلوں میں توحید کی اہمیت اور توحید کی عظمت بٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری آل و اولاد کو تجھ سے تیرا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بے راہ ردی کا شکار جو بہن بیٹیاں جو بھائی ہو چکے ہیں, اے اللہ انہیں صحیح توفیق اور صحیح ہدایت عطا فرما. اے اللہ جتنی بیٹیاں مرتد ہو چکے ہیں, جتنے بہنیں مرتد ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کی فکر کرتے ہوئے دوبارہ انہیں اسلام کی راہ میں لانے کی ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں صحیح تعلیم کا, صحیح تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ نکاح کو آسان کرنے والا نوجوان ہمیں بنا دیجیے. اللہ نکاح کو آسان بنانے والے والدین ہمیں بنا دیجیے. اللہ زنا کو, برائی کو مشکل بنانے والا ہمیں بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے سماج کو, ہمارے مسلم معاشرے کو سدھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا ہے دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے, علماء کی حفاظت فرمائیے, مدارس کی حفاظت فرمائیے, مسجد اقصی کو جلد سے جلد آزاد فرما دیجیے. اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. اللہ حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی, ایمان اور اسلام کی زندگی عطا فرمائیے. آمین.